بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان صورتوں کا بیان جن میں صرف قضاء لازم ہے، یعنی روزہ کی صرف قضاء لازم ہے۔ یہ گمان تھا کہ صبح نہیں ہوئی، کھایا پیا یا جماع کیا، یا بعد کو معلوم ہوا کہ صبح ہو چکی تھی، یا کھانے پینے پر مجبور کیا گیا، یعنی اقرائے شرعی پایا گیا۔ اگرچہ اپنے ہاتھ سے کھایا ہو تو صرف قضاء لازم ہے، یعنی اس روزہ کے بدلے میں ایک روزہ رکھنا پڑے گا۔ بھول کر کھایا پیا یا جماع کیا تھا، یا نظر کرنے سے انزال ہوا تھا، یا احتلام ہوا، یا قے ہوئی، ان سب صورتوں میں یہ گمان کیا کہ روزہ جاتا رہا اور اب قصدن یعنی جان بوجھ کر کھا لیا تو صرف اس کی قضا فرض ہوگی۔ کان میں تیل ٹپکایا یا پیٹ یا دماغ کی جھلی تک زخم تھا، اس میں دوا ڈالی کہ پیٹ یا دماغ تک پہنچ گئی، یا حکم دیا یا ناک سے دوا چڑھائی، یا پتھر، کنکری، مٹی، روئی، کاغذ، گھاس وغیرہ ایسی چیز کھائی جس سے لوگ گھن کرتے ہیں، یا رمضان میں بلا نیت روزہ کی طرح رہا، صبح کو نیت نہ کی تھی، دن میں زوال سے بیشتر نیت کی اور بعد نیت کے کھا لیا، یا روزہ کی نیت تھی مگر روزہ رمضان کی نیت نہ تھی، یا اس کے حلق میں بارش کی بوند یا اولا وغیرہ زیادہ رہا اور بہت سے آنسو یا پسینہ نکل گیا، یا بہت چھوٹی لڑکی سے جماع کیا جو قابل جماع نہ تھی، یا مردہ یا جانور سے وطی کی، یا ران یا پیٹ پر جماع کیا، یا بوسہ لیا، یا عورت کے بدن کو چھوا اگرچہ کوئی کپڑا حائل ہو مگر پھر بھی بدن کی گرمی محسوس ہوتی ہو، ان سب صورتوں میں انزال بھی ہو گیا، یا ہاتھ سے منی نکالی اور مباشرت فاحشہ سے انزال ہو گیا، یا ادائے رمضان کے علاوہ کوئی روزہ فاسد کر دیا اگرچہ وہ رمضان ہی کی قضا ہو، یا عورت روزہ دار سو رہی تھی، سوتے میں اس سے وطی کی گئی، یا صبح کو ہوش میں تھی، روزہ کی نیت کر لی تھی، پھر پاگل ہو گئی، بے ہوش ہو گئی، اسی حالت میں اس سے وطی کی گئی، یا یہ گمان کر کے کہ رات ہے سحری کھا لی، یا رات ہونے میں شک تھا، سحری کھا لی اور حالانکہ صبح ہو چکی تھی، یا یہ گمان کر کے کہ آفتاب ڈوب گیا، افطار کر لیا حالانکہ ڈوبا نہ تھا، یا دو شخصوں نے شہادت دی کہ آفتاب ڈوب گیا ہے اور دو نے شہادت دی کہ دن ہے اور اس نے روزہ افطار کر لیا، بعد میں معلوم ہوا کہ غروب نہیں ہوا تھا، ان سب صورتوں میں صرف قضا لازم ہے، کفارہ نہیں ہوگا۔ مسافر نے اقامت کی، حیض و نفاس والی پاک ہو گئی، مجنون کو ہوش آ گیا، مریض تھا وہ اچھا ہو گیا، جس کا روزہ جاتا رہا اگرچہ جبراً کسی نے توڑوا دیا، یا غلطی سے پانی وغیرہ کوئی چیز حلق میں جا رہی، کافر تھا مسلمان ہو گیا، نابالغ تھا بالغ ہو گیا، رات سمجھ کر سحری کھائی تھی حالانکہ صبح ہو چکی تھی، غروب سمجھ کر افطار کر دیا حالانکہ دن باقی تھا، ان سب باتوں میں جو کچھ دن باقی رہ گیا ہے اسے روزے کے مثل گزارنا واجب ہے، اور نابالغ جو بالغ ہوا یا کافر تھا مسلمان ہوا اس پر اس دن کی قضا واجب نہیں، باقی سب پر قضا واجب ہے۔ نابالغ دن میں بالغ ہوا یا کافر دن میں مسلمان ہوا اور وہ وقت ایسا تھا کہ روزہ کی نیت ہو سکتی ہے، اور نیت کر بھی لی پھر وہ روزہ توڑ دیا تو اس دن کی قضا واجب نہیں۔ بچے کی عمر 10 سال کی ہو جائے اور اس میں روزہ رکھنے کی طاقت ہو تو اسے روزہ رکھوایا جائے، نہ رکھے تو مار کر رکھوائیں، اگر پوری طاقت دیکھی جائے اور رکھ کر توڑ دیا تو قضا کا حکم نہ دیں گے، اور نماز توڑے تو پھر پڑھوائیں۔ حیض و نفاس والی عورت صبح صادق کے بعد پاک ہو گئی اگرچہ زائمہ کبریٰ سے بیشتر اور روزہ کی نیت کر لی تو آج کا روزہ نہ ہوا، نہ فرض نہ نفل، اور مریض یا مسافر نے نیت کی، یا مجنون تھا ہوش میں آ کر نیت کی تو ان سب کا روزہ ہو گیا۔ صبح سے پہلے یا بھول کر جماع میں مشغول تھا، صبح ہوتے ہی یاد آنے پر فوراً جدا ہو گیا تو کچھ نہیں ہے، اور اسی حالت پر رہا تو قضا واجب ہے، کفارہ نہیں۔ میت کے روزے قضا ہو گئے تھے، اس کا ولی اس کی طرف سے فدیہ ادا کر دے، یعنی جبکہ وصیت کی اور مال چھوڑا ہو، نہ ولی پر ضروری نہیں ورنہ ولی پر ضروری نہیں کر دے تو یہ بہتر ہے۔ ان صورتوں کا بیان جن میں کفارہ بھی لازم ہے۔ رمضان میں روزہ دار مکلف مقیم نے ادائے روزہ رمضان کی نیت سے روزہ رکھا اور کسی آدمی کے ساتھ جو قابل شہوت ہے اس کے آگے یا پیچھے کے مقام میں جماع کیا، انزال ہوا ہو یا نہیں، یا اس روزہ دار کے ساتھ جماع کیا گیا، یا کوئی غذا یا دوا کھائی یا پانی پیا، یا کوئی چیز لذت کے لیے کھائی یا پی، اور کوئی ایسا فعل کیا جس سے افطار کا گمان نہ ہوتا ہو اور اس نے گمان کر لیا کہ روزہ جاتا رہا، پھر قصدن
کھا پی لیا، مثلا فسد یا بچنا لیا یا سرما لگایا، جانور سے وطی کی یا عورت کو چھوا یا بوسہ لیا یا ساتھ لٹایا یا مباشرت فاحشہ کی، ان سب صورتوں میں انزال نہ ہوا یا پخانہ کے مقام میں خشک انگلی رکھی، اب ان افعال کے بعد قصداً کھا پی لیا، تو ان سب صورتوں میں روزہ کی قضا اور کفارہ دونوں لازم ہیں۔ اور اگر ان صورتوں میں کہ افطار کا گمان نہ تھا اور اس نے گمان کر لیا، اگر کسی مفتی نے فتویٰ دیا تھا کہ روزہ جاتا رہا اور وہ مفتی ایسا ہو کہ اہل شہر کا اس پر اعتماد ہو، اس کے فتویٰ دینے پر اس نے قصداً کھا لیا، یا اس نے کوئی حدیث سنی تھی جس کے صحیح معنی نہ سمجھ سکا اور اس غلط معنی کے لحاظ سے جان لیا کہ روزہ جاتا رہا اور قصداً کھا لیا، تو اب کفارہ لازم نہیں، اگرچہ مفتی نے غلط فتویٰ دیا یا جو حدیث اس نے سنی وہ ثابت نہ ہو۔ جس جگہ روزہ توڑنے سے کفارہ لازم آتا ہے اس میں شرط یہ ہے کہ رات ہی سے روزہ رمضان کی نیت کی ہو، اگر دن میں نیت کی اور توڑ دیا تو کفارہ لازم نہیں۔ مسافر بعد صبح کے زاویہ کبریٰ سے پہلے وطن کو آیا اور روزہ کی نیت کر لی پھر توڑ دیا، یا مجنون اس وقت ہوش میں آیا اور روزہ کی نیت کر کے پھر توڑ دیا تو کفارہ نہیں۔ کفارہ لازم ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ روزہ توڑنے کے بعد کوئی ایسا امر واقع نہ ہوا ہو جو روزہ کے منافی ہو، یا بغیر اختیار ایسا امر نہ پایا گیا ہو جس کی وجہ سے روزہ افطار کرنے کی رخصت ہوتی، مثلا عورت کو اسی دن میں حیض یا نفاس آ گیا، یا روزہ توڑنے کے بعد اسی دن میں ایسا بیمار ہو گیا جس میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، تو کفارہ ساقط ہے اور سفر سے ساقط نہ ہوگا کہ یہ اختیاری امر ہے۔ یوں ہی اگر اپنے آپ کو زخمی کر لیا اور حالت یہ ہو گئی کہ روزہ نہیں رکھ سکتا، کفارہ ساقط نہ ہوگا۔ وہ کام کیا جس سے کفارہ واجب ہوتا ہے، پھر بادشاہ نے اسے سفر پر مجبور کیا، کفارہ ساقط نہ ہوگا۔ مرد کو مجبور کر کے جماع کرایا یا عورت کو مرد نے مجبور کیا، پھر اثناء جماع میں اپنی خوشی سے مشغول رہا یا رہی، تو کفارہ لازم نہیں کہ روزہ تو پہلے ہی ٹوٹ چکا ہے۔ کفارہ واجب ہونے کے لیے پیٹ بھر کھانا ضروری نہیں، تھوڑا سا کھانے سے بھی واجب ہو جائے گا۔ تیل لگایا یا غیبت کی، پھر یہ گمان کر لیا کہ روزہ جاتا رہا، یا کسی عالم ہی نے روزہ جانے کا فتویٰ دے دیا، اب اس نے کھا بھی لیا، جب بھی کفارہ لازم ہے۔ قے آئی یا بھول کر کھایا یا پیا یا جماع کیا، ان سب صورتوں میں اسے معلوم تھا کہ روزہ نہ گیا، پھر اس کے بعد کھا لیا تو کفارہ لازم نہیں، اور اگر احتلام ہوا اور اسے معلوم تھا کہ روزہ نہ گیا پھر کھا لیا تو کفارہ لازم ہے۔ جن صورتوں میں روزہ توڑنے پر کفارہ لازم نہیں ان میں شرط ہے کہ ایک ہی بار ایسا ہوا ہو اور معصیت کا قصد نہ ہو، ورنہ ان میں کفارہ دینا ہوگا۔ کچا گوشت کھایا، اگرچہ مردار کا ہو تو کفارہ لازم ہے، مگر جب کہ سڑا ہو یا اس میں کیڑے بڑھ گئے ہوں تو کفارہ لازم نہیں۔ مٹی کھانے سے کفارہ واجب نہیں، مگر گلہرمنی یا وہ مٹی جس کے کھانے کی اسے عادت ہے وہ کھائی تو کفارہ واجب ہے، اور نمک اگر تھوڑا کھایا تو کفارہ واجب ہے، زیادہ کھایا تو نہیں۔ نجس شوربے میں روٹی بھگو کر کھائی یا کسی کی کوئی چیز غصب کر کے کھا لی تو کفارہ واجب ہے، اور تھوک میں خون تھا، اگرچہ خون غالب ہو نگل گیا یا خون پی لیا تو کفارہ نہیں۔ کچی بہی کھائی یا پستہ یا اخروٹ مسلم یا خشک یا بادام مسلم نگل گیا، یا چھلکے سمیت انڈا یا چھلکے کے ساتھ انار کھا لیا تو کفارہ نہیں، اور خشک پستہ یا خشک بادام اگر چبا کر کھایا اور اس میں مغز بھی ہو تو کفارہ ہے، اور مسلم یہ ثابت نگل گیا تو نہیں، اگرچہ پھٹا ہو، اور تر بادام مسلم پورا ثابت نگلنے میں بھی کفارہ ہے۔ چنے کا ساگ کھایا تو کفارہ واجب ہے، یہی حکم درخت کے پتوں کا ہے جبکہ کھائے جاتے ہوں ورنہ نہیں۔ خربوزہ تربوز کا چھلکا کھایا، اگر خشک ہو یا ایسا ہو کہ لوگ اس کے کھانے سے گھن کرتے ہوں تو کفارہ نہیں ہے ورنہ ہے۔ کچے چاول باجرہ مسور مونگ کھائی تو کفارہ نہیں، یہی حکم کچے جو کا ہے، اور بنے ہوئے ہوں تو کفارہ لازم ہے۔ تل یا تل کے برابر کھانے کی کوئی چیز باہر سے منہ میں ڈال کر بغیر چبائے نگل گیا تو روزہ گیا اور کفارہ واجب ہوگا۔ دوسرے نے نوالا چبا کر دیا، اس نے کھا لیا، یا اس نے خود اپنے منہ سے نکال کر کھا لیا تو کفارہ نہیں ہے۔ سحری کا نوالا منہ میں تھا کہ صبح طلوع ہو گئی، یا بھول کر کھا رہا تھا، نوالا منہ میں تھا کہ یاد آ گیا اور نگل گیا، تو دونوں صورتوں میں کفارہ واجب ہے، مگر جب منہ سے نکال کر پھر کھایا ہو تو صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں۔ عورت نے نابالغ
یا مجنون سے وطی کرائی یا مرد کو وطی کرنے پر مجبور کیا تو عورت پر کفارہ واجب ہے، مرد پر نہیں۔ مشک، زعفران، کافور، سرکہ کھایا یا خربوزہ، تربوز، ککڑی، کھیرا، باقلہ کا پانی پیا تو کفارہ واجب ہے۔ رمضان میں روزہ دار قتل کے لیے لایا گیا، اس نے پانی مانگا، کسی نے اسے پانی پلا دیا، پھر وہ چھوڑ دیا گیا تو اس پر کفارہ واجب ہے۔ باری سے بخار آتا تھا اور آج باری کا دن تھا، اس نے یہ گمان کر کے کہ بخار ہوگا روزہ قصداً توڑ دیا تو اس صورت میں کفارہ ساقط ہے۔ یوں ہی عورت کو معین تاریخ پر حیض آتا تھا اور آج حیض آنے کا دن تھا، اس نے قصداً روزہ توڑ دیا اور حیض نہ آیا تو کفارہ ساقط ہو گیا۔ یوں ہی اگر یقین تھا کہ دشمن سے آج لڑنا ہے اور روزہ توڑ ڈالا اور لڑائی نہ ہوئی تو کفارہ واجب نہیں۔ روزہ توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ ممکن ہو تو ایک رقبہ یعنی باندی یا غلام آزاد کرے، اور یہ نہ کر سکے مثلا اس کے پاس نہ لونڈی ہے نہ غلام، نہ اتنا مال کے خریدے یا مال تو ہے کہ رقبہ میسر نہیں، جیسے کہ آج کل کے حالات میں ہے تو پے در پہ 60 روزے رکھے، یہ بھی نہ کر سکے تو 60 مساکین کو پیٹ بھر 2 وقت میں کھانا کھلائے۔ اور روزے کی صورت میں اگر درمیان میں ایک دن کا بھی چھوٹ گیا تو اب سے 60 روزے رکھے، پہلے کے روزے محسوب یعنی حساب میں نہ ہوں گے اگرچہ 59 رکھ چکا ہو، اگرچہ بیماری وغیرہ کسی عذر کے سبب چھوٹا ہو، مگر عورت کو حیض آ جائے تو حیض کی وجہ سے جتنے ناگے ہوئے یہ ناگے نہیں شمار کیے جائیں گے۔ اگر 2 روزے توڑے تو دونوں کے لیے 2 کفارے دے، اگرچہ پہلے کا بھی کفارہ نہ ادا کیا ہو، یعنی جب کہ دونوں 2 رمضان کے ہوں، اور اگر دونوں ایک ہی رمضان کے ہوں اور پہلے کوئی کفارہ ادا نہ کیا ہو تو ایک ہی کفارہ دونوں کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔